السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہ شہر بڑا قدیم اور پرانا ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ بڑی قدیم ہے، اور ایسے ہی ہندوستان کے بعض شہر ایسے ہیں جن کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ انہی میں شہر بنارس بھی ہے۔ مورخین تو شہر بنارس کی تاریخ سیلاب نوح سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ بات محل نظر ہے۔ لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ شہر بنارس کا تعلق قدیم زمانے سے ہے، چونکہ ہندوؤں کی یہ مرکزی عبادت گاہ ہے اور ہندوؤں کا مرکزی شہر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جینیوں اور بدھسٹوں کی متبرک جگہیں ہیں، متبرک مقام ہیں۔ محترم ناظرین، یہ شہر جتنا پرانا ہے اس کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ 10ویں صدی عیسوی سے اس شہر کے اندر مسلمانوں کا قدم پڑنا شروع ہو گیا تھا، لیکن مسلمان چونکہ یہاں کے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے متاثر تھے، ان کے رسوم و رواج سے متاثر تھے، اس لیے ان کے افکار و خیالات میں دوسرے مذاہب کی بہت ساری رسوم و رواج گھلی ملی تھی اور ان کے کلچر کا ایک حصہ تھی۔ لیکن محترم ناظرین، جب سید احمد شہید یا شہیدین کا قافلہ 1821 عیسوی میں سرزمین بنارس سے گزرا اور یہاں 1 مہینے تک بارش کی وجہ سے قیام کرتا رہا، اور اس قیام کے دوران دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دیتا رہا، تو شہیدین کے اس قافلے کی کوششوں سے لوگ متبع سنت ہونا شروع ہو گئے، لوگ کتاب و سنت سے روشنی حاصل کرنے لگے، اور اس شہر بنارس کو مولانا عبدالحق محدث بنارسی جیسا جید عالم دین متبع سنت مل گیا، جس کی وجہ سے شہر بنارس کے اندر قرآن و سنت کی روشنی پھیلنے لگی۔ مولانا عبدالحق محدث بنارسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جانشین جعفری خاندان کو بنایا، اور جعفری خاندان میں اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہو گیا، لوگ متبع سنت ہو گئے، اور جعفری خاندان کے وساطت سے اور ان کی کوششوں سے، ان کی جد و جہد سے بنارس کے اندر دعوتی سرگرمیاں، قرآن و سنت کے پھیلاؤ اور قرآن و سنت کی نشر و اشاعت شروع ہو گئی۔ محترم ناظرین، مولانا عبدالحق محدث بنارسی کے بعد جعفری خاندان، مولانا جلال الدین جعفری ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کی۔ لیکن ان کے بعد مولانا محمد سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ بنارس جب تشریف لے آئے تو انہوں نے اہل حدیثیت کی نشر و اشاعت میں کافی محنت کی، اور انہوں نے اہل حدیثیت کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ اسی لیے اہل حدیثیت کے عروج اور نشاط ثانیہ کے لیے مولانا محمد سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور مولانا محمد سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد منیر خان رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے سر پر اہل حدیثیت کی نشر و اشاعت کا صحرا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مولانا محمد سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ شہر بنارس کے اندر 1882 میں تشریف لے آئے، اور انہوں نے اہل حدیث کا مکمل تعارف وہ پیش کیا، مناظروں کے ذریعے سے، مباحثوں کے ذریعے سے قرآن و سنت کی ترویج کی، اور اہل حدیثیت کا حق ہونا یہ ثابت کر دیا۔
محترم ناظرین، ان لوگوں کی کوشش کی وجہ سے شہر بنارس کے اندر اہل حدیث کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی جو قرآن و سنت کے متبع تھی، اور انہی لوگوں میں بہت سارے علماء اور مصنفین بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی کاوشوں سے اس اہل حدیثیت کی ترویج و اشاعت میں چار چاند لگایا۔ اور موجودہ فی الحال جو علماء موجود ہیں انہوں نے بھی آج بھرپور اور مکمل کوشش کر رہے ہیں اہل حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے، تاکہ پورے علاقے میں گرد و نواح میں قرآن و سنت کی تعلیمات پھیل جائے، قرآن و سنت کے مطابق لوگ عمل کرنا شروع کر دیں اور فہم سلف کے مطابق قرآن و سنت سمجھنے لگیں۔ موجودہ علماء اکرام اپنے اسلاف کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے قرآن و سنت کو ان لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا جو بدعت و خرافات اور قرآن و سنت کے مخالف امور سے جڑے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ جنہیں علماء اہل حدیث نے توبہ کرائی اور ان کے خرافات سے، بدعات سے اور خلاف سنت کام سے انہیں باز کیا۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں میں انہی علماء کرام کے تراجم اور ان کے کارنامے، ان کی خدمات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف اس مقصد سے کہ آنے والی نسل اپنے اسلاف کے بارے میں جانے، ان کے جد و جہد کو جانے، دین کے تئیں وہ کتنے زیادہ حساس تھے ان کے بارے میں جانے، اور اپنے آبا و اجداد یا اپنے اسلاف کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، آج کے اس سلسلے کی پہلی کڑی بنارس کے نامور عالم دین جامعہ سلفیہ کے پہلے شیخ الجامعہ عیدگاہ اہل حدیث شکر تالاب کے امام مولانا عبدالوحید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبدالوحید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک خاص بات بتا دوں کہ مولانا عبدالوحید رحمانی عیدین کے امام تھے عیدگاہ اہل حدیث شکر تالاب کے۔ عیدگاہ اہل حدیث شکر تالاب میں جب یہ نماز پڑھاتے یا خطبہ دیتے تو لوگ بڑے غور و خوض سے سنتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ بالکل ماحول پرسکون ہو گیا ہے۔ اور آج بھی مولانا علیہ الرحمہ کے خطاب اور ان کے نماز پڑھانے کے انداز کو مصلیان یاد کرتے ہیں، اور عیدین کے موقع پر خصوصی طور پر مولانا کی تلاوت اور مولانا کے خطاب کے انداز کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مولانا عبدالوحید رحمانی ہیں جنہیں شیخ الجامعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ جامعہ سلفیہ کے سب سے پہلے شیخ الجامعہ ہیں۔ یوں کہا جائے کہ یہ شیخ الجامعہ کا لقب ان کا نام کا لازمی حصہ ہو گیا تھا، یا ان کے نام کو چھوڑ کر کے بہت سارے لوگ شیخ الجامعہ کے نام سے ہی ان کو جانتے تھے۔ بنارس، اطراف بنارس، گرد و نواح کے علاقے صرف شیخ الجامعہ کے نام سے جانتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے شیخ الجامعہ کہہ دے تو شیخ الجامعہ سے مراد مولانا عبدالوحید رحمانی ہی ہوا کرتے تھے۔ آئیے ان کے بارے میں مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ مولانا عبدالوحید رحمانی یہ کون تھے، ان کا نسب نامہ کیا تھا؟ مولانا عبدالوحید رحمانی بن مولانا حافظ محمد ابو القاسم بن حاجی محمد رفیق بن حاجی ننو بن شیخ ولی محمد بن پیر محمد عرف فرنگی۔ مولانا کا یہ خاندان، یہ نسب نامہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ مولانا کے خاندان کے لوگ پہلے حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب شہیدین کا قافلہ بنارس سے گزرا تو ان کے آبا و اجداد میں جو ننو خاں تھے یہ شہیدین کے قافلے سے ملے، اور وہیں سے انہیں اتباع سنت کی روشنی ملی، اور پھر اس کے بعد ان کا خاندان اہل حدیث یا متبع سنت ہو گیا۔ آپ مدن پورہ شہر بنارس کے معزز خاندان میں پیدا ہوئے، یہیں نشو و نما ہوئی۔ آپ کا خاندان دینی اور دنیاوی دونوں وجاہتوں کا جامع ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ 5 ماہ کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں، انتقال کر گئیں، اور آپ ماں کی طرف سے یتیم ہو گئے۔ آپ جب کچھ بڑے ہوئے
تو آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو جامعہ رحمانیہ مدن پورہ بنارس میں داخلہ دلایا گیا اور یہیں آپ نے ابتدا سے انتہا تک کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا علیہ الرحمہ جن اساتین علم سے کسب فیض کیا تھا ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ مولانا نے جن اساتین سے کسب فیض کیا ان میں سے مولانا عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ محمد ابو القاسم بنارسی جو آپ کے والد محترم ہیں، ان سے بھی آپ نے کسب فیض کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تعلیم، تجوید کی تعلیم اس زمانے کے مشہور قاری مولانا محمد سعید بنارسی کے صاحبزادے قاری احمد سعید سے حاصل کی۔ مولانا نذیر احمد املوی سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ مولانا عبید اللہ عنبر پیغمبر پوری بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ مولانا حبیب اللہ چھپروی، مولانا عبد المعید بنارسی، مولانا ابو الخیر فاروقی اور ماسٹر اسرار اللہ وغیرہ یہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں جن کے سامنے آپ نے ذانو تلمس طے کیا۔ محترم ناظرین، اس زمانے میں چونکہ تعلیم کی طرف لوگوں کا زیادہ زور نہیں تھا، اس لیے مولانا کے ساتھیوں میں صرف 3 لوگ تھے۔ خود مولانا کو لے کر کے 3 لوگ تھے۔ نمبر 1 مولانا عابد حسن رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، سابق استاد جامعہ سلفیہ بنارس۔ نمبر 2 مولانا ظفیر الحق بہاری رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے وہی مولانا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج جامعہ رحمانیہ مدن پورہ سے 1952 میں فراغت حاصل کی۔ اسی مناسبت سے آپ کو رحمانی لکھا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا جب آپ شیخ الجامعہ کے عہدے پر فائز ہوئے تو وہیں سے آپ کا لقب شیخ الجامعہ پڑ گیا۔ لوگ آپ کے نام سے زیادہ آپ کے لقب شیخ الجامعہ سے یاد کرتے۔ آپ علیہ الرحمہ نے 1952 میں فراغت حاصل کی جامعہ رحمانیہ سے۔ اس کے بعد آپ اپنے مادر علمی جامعہ رحمانیہ میں مدرس ہوئے اور 1965 تک جامعہ رحمانیہ میں تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے اور یہاں ادب اور حدیث وغیرہ کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ جب جامعہ رحمانیہ کے بعد جامعہ سلفیہ کا قیام عمل میں آیا تو 1966 عیسوی سے جامعہ سلفیہ میں آپ کا تقرر ہو گیا اور پھر 1970 میں آپ کو جامعہ سلفیہ کا پہلا شیخ الجامعہ منتخب کیا گیا۔ محترم ناظرین، جامعہ سلفیہ میں 1966 سے تعلیم کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن اس وقت سے لے کر کے 1970 تک جامعہ کا کوئی شیخ الجامعہ نہیں تھا۔ مولانا محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب جامعہ سلفیہ میں تشریف لے آئے تو ناظم اعلیٰ کو مشورہ دیا کہ اس جامعہ کا کوئی شیخ الجامعہ ہونا چاہیے۔ تو ناظم اعلیٰ نے اس زمانے کے مدرسین جو اس وقت 12 یا 13 ہوا کرتے تھے ان سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ مولانا عبد الوحید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الجامعہ منتخب کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے جامعہ سلفیہ بنارس سے آپ کی شائستگی اور آپ کا لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ آپ جامعہ سلفیہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور اپنے ملنے جلنے والے اور اپنے طلبہ، اپنے شاگردوں سے جامعہ سلفیہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جامعہ ہمارا ہے، ہم سب جامعہ کے ہیں، جامعہ کے لیے قربانی پیش کرنا ہم سب کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ تو جامعہ سلفیہ سے آپ کا اتنا گہرا لگاؤ تھا، آپ جامعہ سلفیہ کے تئیں بڑی کوششیں کیا کرتے تھے اور آپ کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جامعہ سلفیہ میں ایک عظیم لائبریری قائم کی گئی۔ مولانا عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد چونکہ مولانا کا عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا گہرا تعلق تھا، اس لیے مولانا خود کہتے ہیں کہ میں نے عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جامعہ میں منتقل کرائی اور اس میں نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی۔ محترم ناظرین، مولانا کی زندگی تدریس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ سے بھی جڑی ہوئی تھی، یعنی آپ تدریسی فرائض انجام دیتے تھے، ساتھ ہی ساتھ آپ دعوت و تبلیغ میں پیچھے نہیں رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے خطاب اور آپ کے تقریر کا انداز اتنا سلیس تھا، اتنا شینی تھا
کہ جب کسی بھی جلسے میں مولانا کی آمد ہوتی تو لوگ سمجھ لیتے کہ یہ جلسہ ضرور کامیاب ہوگا۔ محترم ناظرین، اور بنارس کے شہر بنارس کا کم ہی جلسہ، کم ہی پروگرام ایسا ہوا کرتا تھا جہاں شیخ الجامعہ کی شرکت نہ ہوتی۔ مولانا دینی اجلاس میں، میٹنگ میں، سنگ بنیاد میں اور دیگر تقریب میں شرکت کرتے اور لوگ آپ کی شرکت کے متمنی ہوتے۔ محترم ناظرین، آپ کا بیان بڑا شیریں ہوا کرتا تھا، آپ بڑے شیریں زباں تھے، نفیس اور سلیس اردو زبان و بیان کے مالک تھے۔ بڑے بڑے علماء، ادبا، ڈاکٹر، پروفیسر زبان و بیان میں آپ کی مہارت کے معترف تھے۔ کسی بھی موضوع پر جب آپ تقریر شروع کرتے تو اس انداز سے بیان کرتے کہ سامعین بڑے غور سے سنتے اور مجمع پر سکون طاری ہو جاتا۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے آپ کی تبلیغی سرگرمیوں میں خطبہ جمعہ بھی ہے۔ آپ ہمیشہ خطبہ جمعہ برابر دیا کرتے تھے، فراغت سے پہلے بھی اور فراغت کے بعد بھی۔ فراغت سے پہلے اور بعد جامع مسجد اہل حدیث نیمیا جو جے نارائن کے سامنے ہے، اس میں آپ مستقل خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد 1956 سے 1964 تک جامعہ مسجد اہل حدیث باگڑ بلی میں آپ جمعہ کے امام اور خطیب منتخب کر دیے گئے۔ تو پھر آپ نیمیا والی مسجد کو چھوڑ کر آپ مسجد اہل حدیث باگڑ بلی میں خطبہ دینے لگے۔ 1964 کے بعد 1965 سے اخیر زندگی تک آپ جامع مسجد اہل حدیث مدن پورہ کے خطیب رہے۔ میں نے ذکر کیا آپ شکر تالاب عیدگاہ اہل حدیث کے امام عیدین بھی تھے اور 1967 سے لے کر کے اخیر زندگی تک آپ عیدگاہ اہل حدیث شکر تالاب کے امام تھے۔ محترم ناظرین، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کئی بار زیارت بیت اللہ کا شرف حاصل کیا۔ پہلی بار آپ کی عمر جب 9 برس کی تھی تو آپ اپنے دادا محترم کے ساتھ زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، لیکن جب جامعہ سے آپ کا تعلق بڑھا اور آپ جامعہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مکہ مدینہ کئی مرتبہ تشریف لے گئے اور ہر بار زیارت بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہوئے۔ آپ آخری بار 1416 میں اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے اور یہ آپ کے زندگی کا آخری سفر تھا۔ محترم ناظرین، آپ بڑے خوش اخلاق و ملنسار تھے۔ آپ چھوٹوں اور بڑوں، ماتحتوں سب کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتے، بزرگوں کا ہر درجہ احترام کرتے تھے۔ اخلاق کے سلسلے میں آپ کے اخلاق کے سلسلے میں مولانا عبدالمتین میمن جونا گڑھی لکھتے ہیں کہ آپ صالح اور نیک انسان تھے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، جس سے ایک بار مل جاتے اسے ہمیشہ ملنے کے لیے اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ یعنی جو شخص سے آپ سے ایک مرتبہ ملاقات کر لیتا وہ سوچتا کہ مولانا سے ہمیشہ ملاقات ہوتی رہے۔ کتنا خلوص، کتنی اپنائیت اور کس درجہ تواضع کے مناظر دیکھنے میں آتے تھے۔ اللہ اللہ، اب ایسے لوگ کہاں ملے۔ مولانا عبدالمتین میمن جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے۔ محترم ناظرین، مولانا کی خاص خوبی ان کی پرہیزگاری اور خودداری بھی تھی۔ وہ زہد و قناعت، خودداری اور بے نفسی کی ایک زندہ مثال تھے۔ فراغت کے بعد کافی عرصہ تک قلیل تنخواہ پر گزر بسر کرتے، لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ ان پر صبر آزما دور بھی گزرے، مگر اپنی عزت نفس اور خودداری کو کبھی نیلام نہیں کیا۔ خودداری کو ہر طرح سنبھالے رکھا اور مرضی مولا پر ہمیشہ صابر اور شاکر رہے۔ مولانا علیہ الرحمہ اپنے شاگردوں کو بھی برابر خودداری کی تلقین کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مسلمان کو عزت کی زندگی گزارنی چاہیے، چاہے اسے مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے، ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ محترم ناظرین، چونکہ آپ جامعہ سلفیہ اور جامعہ رحمانیہ کے استاد رہ چکے ہیں، اس لیے آپ کے شاگردوں کی تعداد کی فہرست لمبی ہے، لیکن چند مشہور شاگردوں کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ آپ کے شاگردوں میں ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس مدنی، جناب ڈاکٹر عبدالعلی صاحب لندن میں مقیم ہیں، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ جناب ڈاکٹر صغیر احمد صاحب دبئی، مولانا عبدالسلام صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ استاد جامعہ سلفیہ، جناب مولانا عبدالباری صاحب مدنی
جناب ڈاکٹر عبداللہ صاحب، جناب ڈاکٹر محمد ابراہیم مدنی استاد جامعہ سلفیہ بنارس، ڈاکٹر رضا اللہ مبارک پوری، ڈاکٹر عبدالرحمن پریوائی، مولانا ابوالقاسم سلفی، مولانا عزیز الرحمن سلفی، ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی، جناب مولانا مجتبیٰ احمد مجتبیٰ صاحب مدنی، مولانا اصغر علی سلفی، صلاح الدین مدنی، جناب عزیر شمس، ڈاکٹر عزیر شمس مکہ مکرمہ۔ محترم ناظرین، مولانا کو دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ مضمون نگاری کا بھی بڑا شوق تھا۔ یہ شوق اخیر عمر تک قائم رہا۔ آپ برابر مجلے میں، جرائد میں لکھا کرتے تھے اور آپ کے مضامین بڑے معنی خیز ہوا کرتے تھے۔ آپ چونکہ دعوت و تبلیغ میں اور تدریس کے فرائض میں مشغول تھے، اس لیے لکھنے کا بہت زیادہ موقع نہ ملا، لیکن جو بھی لکھا اس پر لوہا منوا لیا۔ محترم ناظرین، آپ کی شاہکار تصانیف میں تقویت الایمان کا عربی ترجمہ ہے، جو بڑا سلیس اور سادہ انداز ہے، اور یہ ترجمہ جامعہ سلفیہ سے 2 مرتبہ شائع ہو چکا ہے، اور ابھی حال میں تقریباً 2019 میں تحقیق کے ساتھ پھر دوبارہ اسے شائع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا کا ایک مضمون فضائل عشر ذی الحج اور مسائل قربانی، یہ بڑا مختصر موضوع ہے لیکن بڑا جامع ہے، اسے بھی جمعیت الشبان المسلمین کی جانب سے شائع کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے مولانا علیہ الرحمہ اپنے علوم و فنون کو جرائد اور رسائل میں بکھیرتے رہے۔ آپ علیہ الرحمہ نے یکے بعد دیگرے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی کی، پہلی بیوی سے 2 لڑکیاں ہوئیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری بیوی جب دوسری شادی کی تو دوسری بیوی سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے، اور تینوں بیٹے برسر روزگار ہیں۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ کافی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، چونکہ آپ بیمار رہتے تھے، ٹی بی کے مریض تھے، لیکن دوا وغیرہ سے افاقہ ہوتا اور آپ جامعہ سلفیہ آیا جایا کرتے تھے۔ لیکن 6 اگست 1997 میں پہلی بار دل کا دورہ پڑا، اور اتنا شدید دورہ پڑا کہ آپ بڑے کمزور ہو گئے، اور کچھ دن تک ایڈمٹ وغیرہ رہے اور دوا وغیرہ کے ذریعے سے آرام ہوا۔ اس کے بعد آپ پھر جامعہ سلفیہ آنا جانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ شیخ الجامعہ پھر سے جامعہ آنا شروع ہو گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد سانس کی بیماری بڑھی، اور یہ بیماری آپ کو موت تک لے گئی۔ اتنی کمزوری ہو گئی کہ 7 دسمبر 1997 کو یہ تنفس اور سانس کی بیماری بڑھی، اور ڈاکٹر وغیرہ کے پاس علاج کے لیے انہیں لے جایا گیا، لیکن افاقہ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ 10 دسمبر 1997 کو ان کا آخری وقت آ گیا، اور یہ اس دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے انتقال کی خبر فون، فیکس وغیرہ کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اور لوگ جوگ در جوگ آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے آنے لگے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے کی نماز مولانا حسن جمیل صاحب مدنی حفظہ اللہ نے پڑھائی۔ تقریباً 3 بجے دن میں ہندوستان کی عظیم مرکزی درس گاہ جامعہ سلفیہ بنارس کی عظیم ہستی شیخ الجامعہ علیہ الرحمہ کو اپنے آبائی قبرستان سکرا باغ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس طرح حسن و عمل اور اخلاق و کردار کا دائی، کتاب و سنت کا شیدائی، پیام انسانیت کا علمبردار ہم سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیخ الجامعہ کا نعم البدل عطا فرمائے، اور مرحوم کی لغزشوں کو درگزر فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔